میں نے ایک واقعہ سنا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کئی بزرگوں کے خلیفہ تھے اور بڑا فیض تھا ان کا، سکھر میں قیام تھا، ان کی زبانی وہ اس کے راوی ہیں. اور اس لیے بتا رہا ہوں ان کا نام کہ روایت جو ہے وہ بڑی ثقہ روایت ہے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی، پہلے ان کا جامعہ اشرفیہ امرتسر میں ہوتا تھا اور اب لاہور میں جامعہ اشرفیہ، اس کے بانی ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. ایسے خلیفہ تھے کہ بس سراپا اپنے شیخ کے اندر فنا تھے، جنہوں نے بھی ان کو دیکھ لے آدمی تو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا. الحمدللہ مجھے ہمیں بچپن میں ان کی زیارت کی اور ان کی مجلسوں میں حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. تو بہت ہی مختصر لفظوں میں بات کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات جو بھی کر رہے ہوتے تھے ایسا لگتا ہے کہ دل سے نکل رہی ہے اور دل پر اثر کر رہی ہے. تو وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو سنایا اور یہ فرمایا کہ میں جب حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدمیوں کی، انسانوں کی محفل میں ایک بیل آ کے بیٹھ گیا. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے سب جو ہیں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب تو ہیں انسان اور میں بیل ہوں. جس طرح بیل جو ہے غیر مہذب، ناشائستہ، بس جانور ہے، اسی طرح اپنا محسوس تھا کہ سارے ان ہدایت یافتہ لوگوں میں میں ایک بیل کی طرح وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ محسوس ہوتا تھا مجھے. اور یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں تھی، یہ تو محسوس ہی ہوتا تھا. جب کافی دن اس کیفیت کو گزر گئے تو میں نے سوچا کہ دوسرے حضرات بھی آتے ہیں مجلس میں، حضرت حکیم الامت کی مجلس میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں، ان سے پوچھوں بھائی پتہ نہیں یہ میری کیا کیفیت ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، بری ہے. تو وہاں پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس کے بانی ہیں، حضرت حکیم الامت کے دوسرے بڑے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر خانقاہ میں، تھانہ بھون کی خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے. اس میں حضرت کے متوسلین آ کر ٹھہرتے تھے، کچھ دن قیام کرتے تھے. تو برابر کے کئی حجرے میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں عجیب کیفیت میں ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ذکر کروں، پتہ نہیں کیا کیفیت کیا ہے. میں جب بھی جاتا ہوں حضرت کی مجلس میں تو بالکل بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب تو انسان بیٹھے ہیں اور میں بیل ہوں، یعنی ان میں سب سے کمتر میں ہوں، عیوب کا پلندہ ہوں میں ان کے موجودگی میں. تو میں جب حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے یہ بات ذکر کی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میرا بھی یہی حال ہے کہ میں جب حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں تو سارے لوگ جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ہے اور میں بیل ہوں. یعنی سب پاکیزہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور میں بالکل ان سب سے، یعنی ہر چیز سے خالی ہوں بالکل. تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے. تو جب دونوں کو یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے اپنے شیخ سے ذکر کریں یہ کیفیت. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس گئے دونوں، اور دونوں نے اپنی کیفیت ذکر کی کہ حضرت جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب انسان ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور ہم بیل ہیں. تو حضرت نے کچھ دیر سنی بات اور فرمایا میں کیا بتاؤں تمہیں.
خود میری اپنی کیفیت یہی ہوتی ہے، خود میری اپنی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو سب مجھے اپنے سے افضل نظر آتے ہیں، سب مجھے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیخ، جس سے اصلاح کرانے کے لیے یہ مجمع جمع ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب اپنے سے افضل نظر آتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں بعض اوقات جب اپنے متوسلین میں سے کسی کو کوئی تنبیہ کرتا ہوں، بعض اوقات ڈانٹتے بھی تھے حضرت اپنے متوسلین کو کسی ان کی غلطی پر، تو فرماتے تھے الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ ایک طرف میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں ڈانٹ تو رہا ہوں، اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی تعدیب کروں، اس فرض کو انجام دینے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں، لیکن میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جلاد کسی شہزادے کو سزا دے رہا ہو۔ فرمایا میں اپنی حیثیت یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جلاد ہے، فرض کرو ایک بادشاہ ہے، اس نے جلاد جانتے ہو نہیں جو کوڑے لگایا کرتے تھے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں، تو وہ جلاد جو ہے وہ ایک ادنا درجے کا آدمی ہوتا ہے، اور اس کی سپرد یہ خدمت ہے کہ جب بادشاہ کہے تو فلاں کو کوڑے لگا دے تو لگا دے۔ لیکن اگر بادشاہ نے کہا کہ میرے شہزادے کو اس نے غلطی کی ہے، اس کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد کیا کرے گا؟ اس کو لگائے گا، اس لیے کا حکم ہے۔ لیکن جس وقت لگا رہا ہوتا ہے کوڑے، اس وقت بھی جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور میں ادنا درجے کا آدمی ہوں، لیکن چونکہ میرے منہ پر حکم ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس واسطے میں کوڑے لگا رہا ہوں۔ تو اگر میں اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو، اپنے کسی تعلق والے کو جو میرے زیر تربیت ہو، اگر میں ڈانٹتا بھی ہوں تو یہ دل میں تصور کر کے ڈانٹتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا درجہ بلند ہوگا، میں چونکہ مجھے حکم ہے اس واسطے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو اس وقت بھی اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ کرتا ہوں ڈانٹتے وقت کسی کو، اور دوسرے ساتھ ساتھ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جس طرح میں اس کا مواخذہ کر رہا ہوں، اللہ اس طرح میرا مواخذہ آپ نہ فرمائیے گا، اللہ میری اس طرح گرفت نہ فرمائیے گا۔ ایک طرف یہ تصور ہے دل میں کہ یہ افضل تھا، محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے ساتھ اس کو تنبیہ کر رہا ہوں، ایک طرف تو یہ دل میں، اور دوسری طرف یہ بات کہ یا اللہ میں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، آپ میرے لیے آپ میرا مواخذہ اس طرح نہ فرمائیے گا آخرت میں۔ یہ بات کیوں؟ کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو سب کو افضل سمجھتا ہوں اپنے سے؟ ظاہر جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہی کے خلفاء میں سے کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد نہیں کس نے، کہ شاید یہ بات حضرت نے ایک ایسے موقع پر فرمائی تھی جب روزے سے تھے، مسجد میں تھے، تو یہ فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، اور اس لیے الحمدللہ کسی غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ میں اس حالت میں جبکہ روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے، لہذا سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ اس واسطے کہ یہ اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی بات ایسی نظر آتی کہ جو یعنی کچھ اعلی مقام سے نیچے کی بات تھی، تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو شرمسار اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا